الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. سب حضرات مل کر دوبارہ درود پاک پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائے رب کریم اس آیت پاک کا صحیح مطلب عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور سینہ آقا دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کاملہ کے طفیل ہمیں زندگی میں پھر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم شریف نصیب ہوا. جیسا کہ آپ کو کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انگریزوں کا عیسائیوں کا سال سن عیسوی ہوتا ہے اور مسلمانوں کا سال سن ہجری ہوتا ہے. انگریزوں کے سال کی ابتدا جنوری کے مہینہ سے ہوتی ہے اور مسلمانوں کے سال کی ابتدا محرم شریف سے ہوتی ہے. ہمارا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحج شریف ہے. انگریزوں کے سال کے مطابق اس وقت سن 2003 عیسوی ہے
اور مسلمانوں کے سال کے مطابق 1424 ہجری کا یہ سال شروع ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 1424 عیسوی کا سال نصیب فرمایا، اور محرم شریف کا پہلا مہینہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ محرم شریف کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، اور خاص طور پر قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اسی صورت میں اللہ نے فرمایا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جنہیں میں نے عزت والے مہینے بنائے۔ ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے محرم شریف کو بھی شامل فرمایا ہے۔ ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے۔ انہیں حرمت والے مہینے کیوں کہتے ہیں؟ تو تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کو قرآن مجید میں حرمت والے مہینے کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ فیہ یحرم القتال، کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا، فساد کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ ان 4 مہینوں میں کسی قسم کی لڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، حرام ہے، اور ان 4 مہینوں میں محرم شریف بھی شامل ہے۔ اور یہ صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری تشریف آوری کے بعد ہی حرام نہیں قرار دیا گیا لڑائی کو ان مہینوں میں، بلکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی دیگر انبیاء کرام کے زمانہ نبوت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام لازمی تھا۔ اس لیے محرم شریف ایسے 4 مہینوں میں شامل ہے کہ جن کا احترام پہلی قومیں بھی کیا کرتی تھی۔ پہلی قومیں بھی ان میں لڑائی، دنگے، فساد کو حرام سمجھا کرتی تھی۔ تو یہ وجہ ہے محرم کا نام محرم، یعنی حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، اور وہ مہینہ کہ جس میں لڑائی کرنا حرام قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے اس مہینے کا نام ہے محرم، یعنی حرمت والا مہینہ، یا وہ مہینہ کہ جس میں لڑائی کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اس محرم کے مہینے کو یہ بھی عظمت حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت تک اس مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھے جاتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سرکار سے پوچھا تھا کہ حضور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے کس مہینے میں رکھے جائیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ رمضان کے بعد محرم میں زیادہ روزے رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا مہینہ بنا دیا ہے۔ اکثر انبیاء کرام بھی اس مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر تو اس محرم کے عاشورہ کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا تھا، فرض تھا روزہ ان پر۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو اس مہینہ میں نفلی روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ رمضان کے روزے آپ کو جیسے رمضان میں بتایا تھا کہ یہ روزے مکہ شریف میں فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور مکہ شریف میں رہے، لیکن مکہ میں صرف نماز فرض ہوئی تھی، روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ ہمارے حضور
13 سال کے بعد اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ اے حبیب اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے، ہجرت فرما کر یثرب چلے جائیے۔ پہلے اس کا نام یثرب تھا، آقا نے قدم رکھا تو رب نے اس کو مدینہ بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جب مدینہ منورہ میں ہوئی تو سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان کے روزے فرض فرما دیے۔ رمضان کے روزے اللہ نے سن 2 ہجری میں فرض کیے، تو جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو حضور نے فرمایا اب محرم کا جو روزہ عاشورے کا ہے وہ میری امت کے لیے آج سے نفلی بن گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے رمضان کے روزوں کو رب نے ہم پر فرض قرار دے دیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے ہر سال میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پہ 4 چیزیں یاد رکھیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو سرکار نے کبھی ترک نہیں فرمایا، یعنی سنتوں میں سے 4 طریقے ایسے ہیں کہ جن کو سرکار نے کبھی ترک نہیں فرمایا، اور ان میں فجر کی 2 سنتیں، نماز فجر کی جو 2 فرض سے پہلے 2 سنتیں ہیں سرکار نے زندگی میں کبھی ترک نہیں فرمایا، اور حضور نے فرمایا میری امت بھی ہمیشہ ان کو پڑھتی رہے گی۔ ان 2 رکعتوں کی حضور نے پابندی فرمائی، اور دوسری میرے آقا نے ہر چاند کی 13، 14، 15 یہ بھی ہمارے نبی پاک روزہ دار رہا کرتے تھے، کیونکہ ہر چاند کی 13، 14، 15 یہ روزہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تو سرکار نے فرمایا میرے ابا آدم کو یہ روزے اللہ نے فرض دیے تھے اور میں اپنے بابا کی سنت پر اسے عمل کیا کرتا۔ آدم علیہ السلام پر یہ 3 روزے تھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، اس لیے ان روزوں کو ایام بیج کے روزے کہا جاتا ہے۔ ایام بیج کے روزے، بیج جو ہے بیضہ سے بنا ہے، اور بیضہ کہتے ہیں سفیدی کو، انڈے کو بھی بیضہ کہتے ہیں، سفید ہوتا ہے، تو بیج کا معنی ہوا روشنی کے روزے۔ ایام بیج روشنی کے روزے۔ روشنی کے روزے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جب رب کریم نے جنت سے نکلنے کا حکم فرمایا تو آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، 300 سال، اور روتے روتے آپ کے آنسو بہتے رہے، اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی وقفہ نہیں کیا، جاگتے بھی رہے، روتے بھی رہے، رب سے معافی بھی مانگتے رہے، تو روتے روتے آپ کے آنسو اتنے بہے کہ جب یہ آنسو بہتے تھے تو آپ کا یہ رخسار ان آنسو کی وجہ سے کالا سیاہ لکیریں لگ گئی۔ جب آپ کی معافی ہوئی تو یہ سیاہ لکیریں تھیں۔ رب نے فرمایا آدم ہر چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھو۔ جب آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا تو رب نے چہرے کو روشن فرما دیا۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر چاند کی 13، 14، 15 کو بابا آدم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ سرکار نے ان کی پابندی فرمائی، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی الحج کے 9 روزے، یہ بھی سرکار پابندی فرماتے تھے، ذی الحج کے 9 روزوں کی پابندی، اور پھر یہ ایک محرم کا 10 کا روزہ تھا جس کو سرکار نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، اس لیے یہ روزے سنت ہے۔ اللہ ہمیں ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محرم شریف کا مہینہ شروع سے عزت والا مہینہ تھا۔ اب یہاں ایک درمیان میں فکر آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے محرم وہو شہر الانبیاء، اے میرے امتیوں محرم نبیوں کا مہینہ ہے، نبیوں کا مہینہ ہے۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ محرم شریف کو انبیاء کرام سے خاص نسبت ہے، اور وہ نسبت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ جب رب نے توبہ قبول فرمائی تو مہینہ کون سا تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ اسی محرم کے مہینہ میں آدم علیہ السلام کو رب نے دعا یاد کرائی، اور آدم علیہ السلام فرماتے میں 300 سال روتا رہا،
اپنے رب سے معافی مانگتا رہا، لیکن رب نے کوئی جواب نہ دیا۔ 300 سال کے بعد مجھے ایک دعا یاد آئی، جب میں نے وہ دعا کی تو اللہ نے ایک ہی دعا سے میرے ساری غلطیاں معاف فرما دی۔ اب آپ کو چونکہ بار بار سمجھایا جا چکا ہے، لیکن آج صرف محرم کی نسبت سے سمجھا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک کہتے رہے اللہم اغفر خطیئتی، یا اللہ میری غلطی معاف فرما۔ اب جب آپ جمعہ میں آتے ہیں نا تو جتنے وہم ہیں، خیال ہیں، وسوسے ہیں، وہ سارے مسجد سے باہر رکھ کے آیا کریں۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو مجھے حق سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بابا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے اور فرماتے رہے اللہم اغفر خطیئتی، یا اللہ میری غلطی معاف فرما۔ اب آدم نبی ہے، سارے انسانوں کے باپ ہیں، 300 سال رب سے کہتے رہے یا اللہ میری غلطی معاف فرما۔ 300 سال تک رب نے غلطی کو معاف نہ فرمایا اور جواب تک نہ دیا۔ آخر 300 سال بعد آپ فرماتے مجھے ایک دعا یاد آئی، جب میں نے وہ دعا ایک مرتبہ کی تو 300 سال کی دعاؤں کا اثر ایک طرف اور اس دعا کا ایک مرتبے کا اثر ایک طرف۔ اب میں نے آپ کو جب سمجھنے کی بات کی تھی کہ سمجھا کرے، تو نکتہ یہاں سمجھنے کا ہے کہ 300 سال دعائیں مانگتے رہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو کوئی جواب۔ 300 سال کے بعد دعا ایک مرتبہ کی تو فوراً جواب آیا یا آدم غفرت لک، اے آدم جا ہم نے تجھے معاف فرما دیا۔ اب وہ 300 سال والی دعا تو ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، لیکن وہ دعا کون سی تھی جس کے صدقے رب نے معاف فرما دیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ دعا یہ تھی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ میں تیرے محمد کا واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف فرما دے۔ نعرہ تکبیر، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ میں تجھے تیرے محمد کا واسطہ دیتا ہوں مجھے معاف فرما۔ اور یہ جو میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں الحمدللہ یہی حدیث پاک علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بابا آدم کی زبان سے نکلا تو ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا یا اللہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں معاف فرما دے۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جس رب نے 300 سال تک مجھے جواب نہ دیا، جب میں نے اس کے حبیب کا نام لیا تو فوراً آواز آئی یا آدم غفرت لک، اے آدم جا ہم نے تجھے اسی نام کے صدقے معاف فرما دیا، اسی نام کے صدقے معاف فرما دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا آؤٹ ہوا کہ 300 سال ڈائریکٹ بلا واسطہ بغیر وسیلے کے آدم علیہ السلام رب کو پکارتے رہے تو جواب نہ ملا۔ ایک دفعہ اس کے حبیب کا واسطہ گیا تو رب نے فوراً قبول فرما لیا۔ تو آدم علیہ السلام بتانا کیا چاہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو قیامت تک یہ نسخہ یاد رکھنا، اگر بغیر وسیلے کے مانگو گے تو میں تو نبی ہوں، میں معصوم ہوں، سارے انسانوں کا باپ ہوں، جب میری بغیر وسیلے کے رب نے نہیں سنی تو تمہارا کیسے بغیر وسیلے کے کام بنے گا؟ اس لیے آدم علیہ السلام نے سبق دیا کہ جب بھی دعا مانگو تو وسیلہ مصطفیٰ سے مانگو، جب بھی دعا مانگو تو نبی کے وسیلے سے مانگو۔ پتہ چلا کہ جو آدم علیہ السلام کی صحیح اولاد ہے وہ آج بھی نبی کا وسیلہ، سارے بولیے نبی کا وسیلہ۔
تو جو نبی کے وسیلے کے منکر ہیں وہ ان کی غلطی آ گئی نسل میں، اس لیے نسل اچھی کرنی ہے تو ہر دعا میں اپنے مصطفیٰ کا وسیلہ اختیار کیا۔ اس لیے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، اے لوگوں اگر دعا مانگنی ہو تو رب کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگا کرو کہ فضل تیرے دی آس کریمہ اور غور غرور نہ کوئی، یا اللہ نہ مجھے نمازوں پر ناز ہے، نہ مجھے روزوں پر ناز ہے، نہ حج پر ناز ہے، نہ زکوٰۃ پر مجھے فخر ہے، یا اللہ نہ تسبیح پر فخر ہے، نہ عبادت و ریاضت پر فخر ہے، فضل تیرے دی آس کریمہ تو اور غرور نہ کوئی، اور صدقہ اپنے پاک نبی دا اور بخش خطا جو ہوئی، سارے پڑھیے صدقہ اپنے پاک نبی دا۔ جب آپ پڑھیں گے تو کرم نوازی فرمائے گا، اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ صدقہ اپنے پاک نبی دا اور میرے رب کریم صدقہ اپنے پاک نبی دا اور بخش خطا جو ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ میرے بچوں قیامت تک یاد رکھنا میں سارے انسانوں کا باپ ہوں، جب بغیر مصطفیٰ کے میری بات رب نے نہیں سنی تو تمہاری کیسے سنے گا؟ اس لیے جب بھی تمہیں مشکل پیش آئے تو اس کا نبی کا واسطہ دینا جس کے واسطے سے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بخشش کا واقعہ ہے یہ بھی محرم میں ہوا۔ کس مہینے میں ہوا؟ اور محرم کی 10 تاریخ کو رب نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے رب کریم سے اس مہینے میں اپنے خطاؤں کی بخشش مانگنی چاہیے، اپنی غلطیوں کی مغفرت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آدم علیہ السلام کی توبہ کے صدقے ہمارے گناہ بھی معاف فرما۔ تو محرم شریف کا مہینہ اپنی غلطیوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے، رب سے مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی مغفرت توبہ قبول ہوئی تو اسی مہینے میں۔ اور ایک اور مسئلہ سنیے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو اسی مہینہ۔ اس لیے سرکار فرماتے شہر الانبیاء، محرم کا مہینہ نبیوں کا مہینہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اسی مہینے میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار ہوئی تو اسی محرم کے مہینہ میں۔ یہی محرم کا مہینہ تھا، اور اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں چونکہ وقت کم ہے۔ تو اسی ماہ مبارک میں حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب 950 سال میں نے تبلیغ کی۔ نوح علیہ السلام نے کتنا تبلیغ کی؟ ہاں یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے۔ بعض لوگ کہتے جی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، نہیں، عمر آپ کی تھی 1350 سال۔ کتنا عمر تھی؟ یہ نوح علیہ السلام عمر میں سارے نبیوں سے بڑے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1350 سال، اور 1350 سال میں آپ نے تبلیغ فرمائی اور 950 سال میں صرف 80 بندے مسلمان ہوئے۔ کتنے بندے؟ 80 بندے، صرف 80 بندے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب قوم میرا کہنا نہیں مانتی، 1000 سال ہونے کو ہے، تو آپ نے نقصان کی دعا فرمائی، اور قرآن میں موجود ہے کہ یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، لا تذرنی، میں چاہتا ہوں ایک بندہ بھی نہ چھوڑ، اب سب کو ختم کر دے۔ رب کریم نے فرمایا صرف تیرے جو بندے ہیں میں انہیں بچا لوں گا، جو تجھ پر 80 حضرات ایمان لائے ہیں انہیں بچا لوں گا، باقی میں تیری دعائیں نقصان قبول فرما کر سب کا بیڑا غرق کر دوں گا۔ لیکن میرے نوح علیہ السلام میں جو انہیں عذاب دینے والا ہوں تو میرا عذاب آنے سے پہلے ایک کشتی تیار فرما لیجیے۔ واقعہ نہیں سنا رہا، اشارہ کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار فرمائی، اور اس میں آپ نے اپنے جو ایمان لانے والے مومنین تھے ان کو بٹھایا، اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا بیٹا کافر تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا
تو آپ نے اسے بھی سمجھایا، کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا آپ کی نبوت کو، تو آپ نے اللہ سے فرمایا یا اللہ اسے بھی میرے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دے، تو اللہ نے فرمایا میں ضرور دے دیتا، لیکن یہ تجھ پر ایمان نہیں لایا اس لیے میں اسے مومن تسلیم نہیں کرتا۔ اب ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں، نگاہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے، تو پتہ چلا جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جس کا نبی سے تعلق نہیں ہے اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ کریم نے واضح طور پہ قرآن میں ارشاد فرما دیا انہ لیس من اہلک، اے میرے نبی علیہ السلام میں اس کو تیرے خاندان سے نہیں مانتا، اس لیے کہ جس کے دل میں تیرا پیار نہیں ہے اور جو تیرا کلمہ نہیں پڑھتا تجھے نبی نہیں مانتا، میں اسے تیرے خاندان میں ہی تسلیم نہیں فرماتا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ ٹھنڈے دل سے سننا، خاندان والا وہی ہوتا ہے جو نبی کے کہنے پر عمل کرے، جو سرکار کے کہنے پر عمل کرے، اور جو سرکار کے کہنے کے بالکل مخالف چلتا ہے ہم اس کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سید وہی ہے جو نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور جو ایسا سید ہے ہم سب اس کے نام پہ قربان ہیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی عزت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ مما تعالیٰ حب اہل بیت، حدیث پاک ہے کہ جو میرے گھر والوں سے پیار کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ نبی پاک کی اولاد سے محبت کرنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور سچی اولاد وہ ہے جو نبی پاک کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سادات کو، سید صاحبان کو اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے نوح علیہ السلام کو پھر کیا ہوا؟ قرآن میں آتا ہے فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے اس قوم پر طوفان بھیج دیا۔ وہ طوفان کیسا تھا؟ پانی کیسے نکلا؟ کہاں سے نکلا؟ کیسے پھیلا؟ کہاں تک گیا؟ یہ سارا واقعہ چھوڑنے کے بعد عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو اور آپ کے ساتھیوں کو آپ سمیت زندہ بچا لیا اور پوری دنیا کو غرق فرما دیا۔ جس دن نوح علیہ السلام اور آپ کے قوم کو عذاب نے سلامت سے نازل فرمایا وہ دن بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یہ ہے محرم شریف کا۔ اب بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی سے پیار کر لو۔ کس سے پیار کر لو؟ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو نبی سے پیار کرو۔ نوح علیہ السلام سے جنہوں نے پیار کیا اللہ نے ان کو بچا لیا، اور قیامت میں جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے رب اس کو بھی بچا لے گا۔ اس لیے اگر عذاب سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ منزل ملی